اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی معزز اور محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ یہ کتاب کی ریڈنگ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہے۔ کتاب ہے غدیر، قرآن حدیث اور ادب میں، اور اس کی جلد نمبر 3 ہے کہ جس کی ریڈنگ کا چھٹا حصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ ہم اعتراضات کی جانب جو ہے وہ توجہ دے رہے تھے اور اس کی ریڈنگ کر رہے تھے، اور 7 اعتراض جو تھے وہ ابن حزم کی کتاب کے ریڈنگ کی جا چکے تھے، اور اب اس حصے میں 8ویں اعتراض سے گفتگو کو شروع کیا جا رہا ہے۔ 8واں اعتراض کہتا ہے کہ رافضیوں نے اس آیت یعنی وَيَطْمَعُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کی مدح علی علیہ السلام سے تعویل کی ہے، اور یہ تعویل ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں، کیونکہ آیت کا عمومی انداز کہتا ہے کہ جو بھی لوگوں کو کھانا کھلائے وہ اس آیت کا مصداق ہے۔ اس اعتراض کا جواب کچھ اس طرح سے ہے کہ جو بھی اس مسخرے کی مضحکہ خیز استدلال کو سمجھ جائے گا وہ اس کے دوسرے جھوٹ کے پلندوں سے بھی واقف ہو جائے گا۔ اس کا یہ کہنا قطعی غلط ہے کہ اس کی تعویل صرف شیعوں ہی نے کی ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ نزول حل عطا کو امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں نازل ہونے کی بات ہے، بے شمار محدثین اور مفسرین نے کی ہے۔ اگر عذر نادانی ہو تو یہ اس سے بڑی مصیبت ہے۔ حافظ عاصمی نے 2 جلدوں میں زین الفتح لکھ کر یہی موضوع ثابت کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسکافی، ترمذی، طبری، ابن عبدالبر، حاکم نشاپوری، ثعلبی، واحدی، ابن فتوح اندلسی، زمخشری، ابن صلاح، نظام نیشاپوری، خازن بغدادی، عزایجہ، ابن حجر، سیوطی، ابو سعود عمادی، بروسی، شوکانی، سلیمان محفوظ، شبلخجی، محمود قراغولی، حافظ گنجی، شافعی وغیرہ نے واضح لفظوں میں نشاندہی کی ہے کہ یہ سورہ مدح اہل بیت علیہم السلام میں نازل ہوا ہے۔ متن حدیث بھی ملاحظہ کیجیے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ حسنین علیہ السلام بیمار ہوئے، رسول خدا اپنے اصحاب کے ساتھ عیادت کرنے تشریف لے گئے۔ اصحاب نے کہا یا علی، بہتر ہوتا کہ نظر کر لیجئے۔ علی، فاطمہ اور فضہ نے نظر مان لی کہ اگر دونوں بچے اچھے ہو جائیں گے تو ہم لگاتار 3 روزے رکھیں گے۔ جب اچھے ہوئے تو علی نے شمون یہودی کے یہاں سے 3 صواع جو قرض لیا۔ فاطمہ نے 1 صاع جو پیس کر روزے داروں کے مطابق 5 روٹیاں پکائیں۔ افطار کے وقت سائل نے آواز دی، السلام علیک یا اہل بیت محمد، مسکین من مساکین المسلمین، اطمعوا فی اطمعکم اللہ۔ اور اس کے بعد یعنی اس کا ترجمہ ہے کہ اے اہل بیت محمد، تم پر سلام ہو، میں مسلمان مسکین ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، خدا تمہیں نعمت جنت سے بہرہ مند کرے۔ یہ سن کر سب نے اپنے سامنے کی روٹیاں سائل کو دے دیں اور پانی سے افطار کر لیا۔ دوسرے دن یتیم نے آواز دی، تیسرے دن اسیر نے صدا لگائی، چوتھی صبح ہوئی تو علی حسنین علیہ السلام کو لیے ہوئے خدمت رسول میں آئے۔ آپ نے دیکھا بچے پرندوں کے بچے کی طرح لرز رہے ہیں۔ فرمایا تمہاری حالت دیکھ کر مجھے بڑا دکھ ہے۔ آپ انہیں لیے ہوئے فاطمہ کے پاس آئے جو محراب عبادت میں تھیں، بھوک سے حالت غیر تھی۔ اسی وقت جبرائیل نازل ہوئے اور سورہ حل عطا کی تلاوت فرمائی۔ گنجی شافعی نے کفایہ میں لکھا ہے کہ ابن مسلع نے
تفسیر حل عطا میں لکھا ہے کہ وہ سائل، جبرائیل و میکائیل اور اسرافیل تھے۔ نواں اعتراض کہتا ہے کہ ارشاد رسول ہے کہ اگر میں کسی کو دوست بناتا تو وہ ابو بکر ہوتے، لیکن وہ میرا بھائی اور صحابی ہے، اور یہ بات ابو بکر کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے صحیح نہیں۔ اور جو لوگ اخوت علی کی بات کرتے ہیں اسے صرف سہل ابن حنیف نے صحیح طریقے سے نقل کیا ہے۔ جواب: میں نہیں چاہتا کہ جس جناب کی صحت کا خود یہ شخص اقرار کر رہا ہے اس پر مزید کچھ لکھوں یا اس کی صدور پر مناقشہ کروں، یا عمر ابن خطاب کی حدیث کتف الدواء پر اعتراض کو نقل کروں، کیونکہ دونوں حدیثیں صحیحین میں ہیں اور یہ علالت رسول کے زمانے کی بیان کی گئی ہیں۔ میں ابن ابی الحدید کا بیان بھی نقل نہیں کروں گا کہ جس میں انہوں نے ابو بکر کے سلسلے میں مواخات کو جعلی اور حدیث مواخا کا چربہ اڑانے کی سعی سے تعبیر کی ہے۔ ابن قتیبہ نے اس حدیث مواخا کے سلسلے میں کہا ہے کہ اس حدیث کا مقصود اسلامی برادری کا عمومی بیان ہے۔ چنانچہ آپ نے عمر سے کہا کہ تم میرے بھائی ہو، زید سے کہا کہ تم ہمارے بھائی ہو، اسامہ سے بھی کہا کہ اے میرے بھائی، اور ابو بکر کو بھائی بنانے کی جو بات ہے اس سے مراد اسلامی برادری و مودت کا اظہار مقصود ہے۔ یہاں خلت کی جو نفی ہوئی ہے وہ بمعنی خاص ہے، ورنہ دوستی عمومی کا تو قرآن میں بیان ہے ہی۔ الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ وحی الہی کے مطابق جو خاص اہتمام کے تحت اصحابہ میں اخوت قائم کی گئی تھی وہ اس بنیاد پر تھی کہ دو افراد نفسیاتی اعتبار سے آپس میں مماثلت رکھتے ہوں۔ اسی بنیاد پر عمر اور ابو بکر کے درمیان، اور عثمان اور عبد الرحمن ابن عوف، ابو طلحہ اور زبیر، ابو عبیدہ جراح اور سالم مولہ ابن حذیفہ اور ابی ابن کعب و ابن مسعود اور معاذ اور ثوبان، ابو طلحہ اور بلال، عمار اور حذیفہ، ابو الدرداء اور سلیمان، سعد ابن ابی وقاص اور صہیب، ابو ذر اور مقداد، ابو ایوب انصاری اور عبداللہ ابن سلام، اسامہ اور ہند حجام، معاویہ اور حباب محاشعی، اور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ام سلمہ، عائشہ اور ابو ایوب کی زوجہ کے درمیان مواخات و برادری قائم کی گئی۔ علی کو مخصوص طریقے سے اپنے لیے روک رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا، اس خدا کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا، تمہیں خاص اپنے نفس کے لیے روک رکھا تھا، تم میرے بھائی، وارث اور رفیق ہو، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ انسان اتنا بھی بدحواسی میں جہالت پر نہ اتر آئے کہ کہنے لگے ابو بکر کے سوا دوسروں کے لیے ثابت ہی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ عناد حدیث سے واقف نہ ہے اور مسلمانوں کو جہالت میں پھنسائے رکھنا چاہتا ہے۔ جس حدیث پر تمام دانشور متفق ہیں، صحاح اور مسانید ایک زبان ہے، اس کے خلاف اندھی عقیدت کا مظاہرہ شرمناک ہے۔ امیر المومنین کے لیے ثابت شدہ اخوت مخصوص و مفہوم کی حامل ہے جس کا دعویٰ کوئی جھوٹا ہی کر سکتا ہے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس پر احتجاجات اور اشعار کی بھرمار ہے۔ سب کا احاطہ طوالت کا سبب ہے۔ رسول خدا نے صحابہ کے درمیان مواخا قائم کی ہے، ابو بکر کی عمر سے اور فلاں کی فلاں سے، اور علی کی خود اپنے آپ سے۔ فرمایا، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ اس حدیث کی سند امیر المومنین عمر، انس ابن مالک، زید ابن ابی اوفی، عبداللہ ابن ابی اوفی، ابن عباس، مخدوج، جابر، ابو ذر، عامر ابن عمر، ابی امامہ، زید ابن ارقم، سعید ابن مسیب تک پہنچی ہوئی ہے۔ حوالے اور تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو: ترمذی، مصابیح یعقوبی، مستدرک حاکم، استیعاب، تیسیر الوصول، مشکاح، ریاض، مواید، فصول المحم، تذکرہ سبط جوزی، تاریخ ابن کثیر، السنی المطالب،
سوائق، تاریخ الخلفاء، اصابہ، مطالب السؤول، سیرت حلبیہ، طبقات شعرانی، خلیفات، سیرت النبویہ، زینی دہلان، کفایہ شنقیطی، الامام العلی استاد محمد رضا، ابن عساکر، کنز الاعمال، کفایہ گنجی، شمس الاخبار کے علاوہ دیگر کتابیں۔ 10واں اعتراض کچھ اس انداز سے ہے: رافضیوں کے متکلم ہشام ابن حکم اور ابو علی ضحاک وغیرہ کہتے ہیں کہ علم خداوندی حادث ہے، ابتدا میں وہ کچھ نہیں جانتا، جب اپنے نفس کو آمادہ کرتا ہے تو واقفیت ہوتی ہے اور لازمی طور سے کفر ہے۔ ہشام نے ابو الحزیل علاف سے مناظرہ کرتے ہوئے کہا کہ خدا اس کی بالش سے 7 بالشت ہے اور یہ بھی کفر ہے۔ رافضیوں کے عظیم متکلم داؤد جوزی کا خیال ہے کہ خدا انسان کی طرح گوشت پوست کا لوتھڑا ہے۔ جواب: متذکرہ متکلمین کے علاوہ بھی دوسروں کے یہاں کہیں بھی اس قسم کی باتوں کا کوئی پتہ نشان نہیں، بلکہ اکثر متکلموں نے ان محمل خیالات کے خلاف تردیدی استدلال کا ڈھیر لگا دیا۔ سب سے پہلے ہشام کی طرف اتہام ترازی حافظ نے کی۔ بقول اسکافی حافظ کی زبان، دین اور عقل پر کوئی لگام نہیں تھی۔ پھر حافظ کے بعد ابن قتیبہ نے نظام کا حوالہ دیا، ان سے خطاط نے لیا۔ یہ سبھی ہشام کے سخت ترین دشمن ہیں، اس لیے ان کی باتوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ کسی عقیدے کی بات ثابت کرنے کے لیے خود اس کا قول اسی کی کتابوں سے فراہم کرنا چاہیے یا معتبر افراد کو نقل کرنا چاہیے۔ ان افترا پردازیوں کی بات پر اعتماد کرنا دانش مندی تو نہیں۔ حافظ و خطاط کے بعد ارباب حدیث کے نقل کی قطار لگ گئی ہے۔ ابن حزم بھی انہی میں ہے۔ بقیہ تمام متکلمین شیعہ کے ساتھ بھی جھوٹی نسبت دے کر انہیں بدنام کیا گیا ہے۔ 11واں اعتراض: تمام رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ علی کے لیے 2 بار آفتاب پلٹا۔ کیا اس سے بڑی بے شرمی، ہٹ دھرمی اور جھوٹی نسبت ممکن ہے؟ جبکہ عہد نبوی سے قریب کی بات ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو تمام لوگوں نے اسے دیکھا ہوتا۔ ایک دوسری جگہ کہتا ہے کہ رافضیوں کے منجملہ غلو میں ایک آفتاب پلٹنے کی بات بھی ہے۔ اس کا جواب ہے: ممکن ہے ابن حزم کی تلخ کلامی سے لوگ سمجھیں کہ رد شمس کا عقیدہ صرف شیعوں سے مخصوص ہے اور یہ بات محض جھوٹ اور مکاری ہے۔ اسلام میں اس کا عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن شیعہ تہذیب اگرچہ بدگوئی کی اجازت نہیں دیتی، لیکن آبرو باختہ افراد کا جواب دینے کی اجازت بہرحال دیتی ہے۔ ہم یہاں صحاح اور مسانید کے حوالوں کا ڈھیر لگا دینا چاہتے ہیں تاکہ ابن حزم کی بے شرمی، ہٹ دھرمی اور گستاخانہ جہالت کا پتہ چل سکے اور یہ ثابت ہو سکے کہ رد شمس کے بعد قطعی اور ثابت شدہ ہے۔ اس پر اہل سنت کی گراں قدر تالیفات اور ان کی اسناد اور طریق حدیث کا احاطہ کیا گیا ہے۔ نمبر 1، ابو بکر وراق نے مستقل کتاب من روی رد الشمس لکھی ہے۔ نمبر 2، ابو الحسن شادان فضیلی نے اس کے اسناد و طریق کا احاطہ کیا ہے۔ سیوطی نے العالی المصنوع میں اس کے حیرت ناک طریق اسناد کا اعتراف کیا ہے۔ طرق اسناد کا اعتراف کیا ہے۔ نمبر 3، محمد ابن حسین موصلی۔ نمبر 4، ابو القاسم حاکم حسکانی۔ نمبر 5، ابو عبداللہ جعل الحسین البصری نے جواز رد الشمس پر مستقل کتاب لکھی ہے۔ نمبر 6، اختب خوارزمی نے رد الشمس لا امیر المومنین پر کتاب لکھی ہے۔ نمبر 7، ابو علی شرف محمد ابن اسعد نقیب نسابہ۔ نمبر 8، محمد ابن یوسف صالحی اور شاگرد سیوطی۔ نمبر 9، سیوطی نے اسی موضوع پر مستقل رسالہ تحریر کیا ہے اور اس کے علاوہ بھی دوسروں نے لکھا ہے۔ جن حفاظ اور محدثین نے رد الشمس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے ان کے نام کچھ اس طرح سے ہیں: حافظ ابن ابی شیبہ عبسی،
حافظ احمد ابن صالح مصری، محمد ابن حسین ازدی، حافظ دولابی، حافظ طحاوی، حافظ عقیلی، طبرانی، ابن شاہین، حاکم نشاپوری، حافظ ابن مردویہ، ابو اسحاق طالبی، فقی ابو الحسن بصری، حافظ بہقی، خطیب بغدادی، ابو ذکر یا اصفہانی، قاضی عیاض، اخطب خطبہ خوارزمی، حافظ نتزی، ابو المظفر قزادغلی، حافظ گنجی شافعی، شمس الدین اندلسی، شیخ الاسلام حموینی، امام ابو الربیع سبتی، ابن حجر عسقلانی، امام عینی حنفی، حافظ سیوطی، نور الدین سہودی، ابو العباس قسطلانی، سید عبد الرحیم عباسی، حافظ ابن حجر حیتمی، ملا علی قاری، نور الدین حلبی شافعی، شباب الدین خفاجی، ابو العرفان شیخ کردی کورانی رزقانی، میر زاہد چشتی، شیخ محمد سبان، ابن عابدین، سید احمد زینی دہلان، سید مومن شبلخجی۔ متن حدیث۔ اچھا، اس کے بعد اس پورے ایک پیج پہ جو ہے مزید ریفرنسز کتابوں کے ساتھ، ان کے پیج نمبر کے ساتھ، ان کی جلدوں کے ساتھ تحریر ہے۔ اس کے بعد اگلے پیج پہ متن حدیث کی ہیڈنگ ہے، اسماء بنت امیس سے مروی ہے کہ رسول خدا نے خیبر کے مقام صحبہ پر نماز ظہر پڑھی۔ صحبہ سواد سے ہے۔ پھر علی کو ایک ضرورت سے کہیں بھیج دیا۔ جب واپس آئے تو رسول خدا نماز عصر پڑھ چکے تھے۔ علی کا سر اپنی آغوش میں رکھ لیا یہاں تک کہ آفتاب ڈوب گیا۔ اس وقت رسول خدا نے کہا کہ خدایا، تیرا بندہ علی تیرے رسول کے کام سے اپنے نفس کو روکے ہوئے تھا، تو اس کے لیے آفتاب پلٹا دے۔ ناگاہ آفتاب طلوع ہوا اور پہاڑ وغیرہ نمایاں ہوئے۔ علی نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز عصر پڑھی، پھر آفتاب غروب ہو گیا۔ حدیث کے دوسرے متون بھی ہیں۔ اس حدیث رد الشمس سے علی نے بروز شورا استدلال فرمایا۔ مناقب خوارزمی میں ہے کہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ علی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جواب دیا، علی وہی ہیں کہ اسلام میں سبقت فرمائی، 2 قبلے میں نماز پڑھی، 2 بار بیعت نبی کی، انہیں 2 سبت یعنی فرزندان رسول عطا ہوئے، انہیں کے لیے ڈوبنے کے بعد آفتاب پلٹا۔ اسی سلسلے میں پہلی صدی سے آج تک کے شعراء نے بلند پایہ اشعار بھی کہے۔ ان تمام باتوں سے ابن حزم کی افترا پردازی کی قدر و قیمت معلوم ہو جاتی ہے۔ اس کی کتاب الفصل میں خرافات کے ڈھیر ہیں، کہاں تک ان کا تذکرہ کیا جائے۔ اس کی فحش گوئی، افترا پردازی، مکاری اور دروغ بانی کا احصاء نہیں کیا جا سکتا۔ وہ الاحکام میں کہتا ہے کہ شیعوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ رسول خدا ایک کافر ماں باپ کے فرزند تھے۔ کیا اس کے بعد ابن حزم کو ادب و شرافت و عفت کا ذرہ برابر بھی بہرا ہو سکتا ہے؟ شرم شرم اور شرم۔ یہ کہتے ہیں سورہ قمر کی آیت نمبر 25 اور 26 بیان کرنے کے بعد اس کا ترجمہ بھی بیان ہوا، وہ ہے، کیا ہمارے درمیان یہی ایک شخص تھا جس پر قرآن نازل کیا گیا؟ در حقیقت یہ جھوٹا ہے اور بڑائی کا طلبگار ہے۔ ان قریب کل ہی انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا اور متکبر کون ہے۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم تیسری جلد کے اس ریڈنگ کے پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے آگے کی جو ریڈنگ ہے اس سلسلے کو ہم پارٹ نمبر 7 میں آپ کے سامنے کنٹینیو کریں گے۔ ہیڈنگ ہوگی الملل والنحل، اور یہ کتاب تالیف ہے عبد الکریم شہرستانی، اور اس کے بارے میں ہے اعتراضات اور جو بھی اس کے بارے میں، وہ انشاءاللہ اگلی ریڈنگ میں آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کیا جائے گا، اور یہ پیج نمبر ہوگا 397۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔